بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قوم سمود کی ہدایت کے لیے کن کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ کیا ظلم کیا اور قوم سمود پر کس طرح اللہ کا عذاب آیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ملیں گے۔ پیارے ساتھیوں، حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ ہجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو یوں ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس واض و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر کاموں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی واض و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ایک اونٹنی ملی تھی۔ اس اونٹنی کی یہ خاصیت تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ آخر کار اس قوم کے لوگوں نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے
اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا، جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ پیارے ساتھیوں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ انہیں بطور معجزہ ملی تھی، اس کا مکمل واقعہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔